السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراسرار واقعات۔ بلوچ نسلاً عربی ہیں۔ لفظ بلوچ کو مختلف ادوار میں مختلف اقوام نے بال، بلوچ، بلوس، بلوس، بلوش، بعوث، بیلوس، بیلوس اور بالوس لکھا ہے اور استعمال کیا ہے۔ اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال عظیم کہا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اسے بیلوس کہا۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بالوس اور بیلوس لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ لفظ بیلوس اور بالوس کے طور پر تحریر و بیان میں آتا رہا۔ عرب اسے بروج، بلوس اور بلوش ادا کرتے ہیں اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے۔ بلیدی بیلوس کی شاہی اولاد ہے۔ بلوچ کی لفظی معنی ہے بلند تاج۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں۔ اس نظم میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں۔ یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہ بامپور یا بھمبور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ ترجمہ: ہم امیر حمزہ کی اولاد ہیں۔ نصرت ایزدی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم حلب سے اٹھ کر آئے ہیں۔ یزید سے لڑنے کے بعد کربلا اور بمبور پیچھے چھوڑ کر سیستان کے شہر میں ہم نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بے یار مددگار تھے تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے 5 بہادر منتخب کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس بات کا پتہ ابھی ہمیں بلوچوں کی ایک نظم سے چلتا ہے جو کہ یہ ہے۔ ترجمہ: 5 بہادر بلوچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے۔ جب خدا کے دوست نماز پڑھتے تو وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار کے ساتھ لڑائی چھڑی۔ کفار کا لشکر بے شمار تھا۔ تیر اولوں کی طرح برسے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ ان کا ایمان قائم رہا۔ دشمن ان کو مغلوب نہ کر سکا۔ اس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوچوں کے سر پر طلائی تاج رکھا۔ فردوسی نے شاہ نامے میں 3 بادشاہوں کے عہد میں بلوچوں کا ذکر کیا ہے۔ اول کیکسرو، دوم زرکس اور سوم نوشیروان۔ عہدیں: کیکسرو بلوچ بحر خزر کے جنوبی ساحلی علاقے اور کوہ البرز کے دامن میں رہتے تھے۔ ان میں جو تھوڑے متمدن ہو گئے وہ حکومت اور فوجی خدمت میں کرنے لگے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے، اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہ نامے میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب و مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ لیکن ڈیمز نے اپنی کتاب دی بلوچ ریس اور کینگو وزکی نے اپنی کتاب پیپل آف پاکستان میں قیاس کیا ہے کہ سفید ہنو کی یورش کی وجہ سے بلوچوں نے بحر خزر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کی جاتی۔ کرمان کے بلوچ خانہ بدوشوں کا ذکر عرب سیاحوں، مورخوں اور جغرافیہ نویسیوں نے بھی کیا ہے۔ ڈیمز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا ہے۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی اور دونوں بار ہجرت کی وجہ سے ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوقیوں کے ہاتھوں ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا۔ اس آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لانگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے۔ بعض قبیلوں نے قلعات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ بلوچی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی: سردار امیر جلال خان بلوچ اور میر چاکر خان رند بلوچ۔ سردار امیر جلال خان بلوچ
محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بلوچ روایت کے مطابق سردار امیر جلال خان بلوچ تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے جو 11ویں عیسوی میں ذکر زمان کے پہاڑوں اور لوت کے ریگستان میں رہتے تھے۔ بلوچوں کے مقبول عام روایات اسی سردار کے عہد سے شروع ہوتی ہیں۔ سردار امیر جلال خان بلوچ کے 4 بیٹے رند، قرائی، لاشار اور ہود تھے۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند بن امیر شہک پیدا ہوا جو بلوچ نسل کا عظیم سپوت کہلاتے ہیں۔ میر چاکر خان رند بلوچ سردار میر چاکر خان رند بن سردار امیر شہک رند بن سردار امیر اسحاق رند بن سردار امیر کالو رند بن سردار امیر رند بن سردار امیر جلال خان رند بلوچ۔ میر چاکر خان رند یا چاکر اعظم صرف ایک نام یا ایک شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت، تاریخوں، تمدن، معیشتوں، معاشرت، اخلاق و عادات، بہادریوں، جوامردی، جوش و جذبہ، گفتار و کردار، احسار و قربانی، ایفائے عہد اور انتقام کا نام ہے۔ سردار میر چاکر خان رند خود بھی بہادر تھے اور بہادر دوستوں ہی کی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بقول میر چاکر بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران اپنی ابھرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گئے۔ قلات پر حملے کے دوران بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ انکشت بدنداں ہو گئے۔ میر شاک کے انتقال کے بعد پورے رند علاقوں کا حکمران ان کا بیٹا میر چاکر تھا اور رندوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا، لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریک اور عبرت انگیز ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ پوری بلوچ قوم اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ میر چاکر خان کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا، اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے، اور آج بھی میر چاکر کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ بقول میر چاکر مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہے، اور میر چاکر اپنے قول کا دھنی تھا۔ اپنے قول کے مطابق ایک مالدار عورت گوہر کو امان دی اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی، اور اپنے ہی بھائیوں لاشاریوں سے جنگ کی جو 30 سالہ کشت و خون میں بدل گئی، اور یہی جنگ کئی نامور رند اور لاشاریوں کو خاک و خون میں نہلا گئی، جن میں میر چاکر کے 2 نوجوانوں بھائیوں کے علاوہ میر ہان، حمل، جاڑو، چناور، ہلیر، پیرو شاہ اور دیگر سینکڑوں بہادر بلوچ شامل تھے۔ بلوچوں کی معاشرتی زندگی میں وعدے خلافی کے علاوہ جھوٹ بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا، خاص کر اگر وہ رند بلوچ ہو۔ بقول چاکر خان رند کے سچ بولنا بلوچوں کا شیوا ہے اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولیں اور وعدہ خلافی کرے تو ان کے معاشرے میں کوئی مقام و عزت نہیں ہوتی، اور ان کی نظر میں وہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ اور رندوں کی ایک کہاوت ہے، مرے ہوئے رند کو کوئی راستہ نہیں ملتا، دونوں طرف سے ان کی زندگی اسیر ہے۔ بلوچ لوگ، بالخصوص رند بلوچ لوگ، عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مہمان اور مہمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے اور مہمانوں کو خدا کا نعمت سمجھتے ہیں۔ سردار چاکر خان رند کی تاریخ پیدائش کا مختلف روایات ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معتبر قلات کو 1486 عیسوی فتح کیا۔ یہ درآن وقت سردار چاکر کی عمر صرف 16 سال تھی، اور سال 1488 میں سبی پر قبضہ کیا، اور اسی سال میر شاہ وفات پا گئے۔ رند اور لاشار کی 30 سالہ جنگ کا آغاز 1499 میں شروع ہوا جو 1519 میں اختتام پذیر ہوا۔ 1520 میں میر چاکر خان ملتان کو روانہ ہوئے اور 1523 میں مستقل طور پر ست گڑھا میں قیام کیا، اور 1555 میں ہمایوں کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوئے اور شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دہلی فتح کیا، اور 1565 میں یہ عظیم قائد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے اور بمقام ست گڑھا اکاڑا میں دفن ہوئے۔ ہندو لاشار کا واقعہ۔ بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سرگردگی میں کرمان کے مختلف اضلاع میں رہتے تھے، مگر سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ قافلہ در قافلہ کرمان چھوڑ کر سیستان چلے آئے۔ جب یہاں بھی چین نہ ملا تو وہ اپنے سردار امیر جلال خان کی قیادت میں واپس کرمان گئے اور ضلع بام پور میں آباد ہوئے۔ پھر سردار جلال خان اپنے 44 قبیلوں پاڑوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور یوں مکران کو بلوچستان کا نام دیا۔ اس کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کرتے تھے،
بلوچ سردار نے انہیں شکست دی، جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی انہیں آسانی سے میسر آ گئیں، کیونکہ مقامی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران میں بلوچ آباد تھے، جو خانہ بدوش تھے، بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ سردار کے ساتھ جو بلوچ مکران پہنچے وہ شاہ سوار تھے اور بہت منظم تھے۔ سردار جلال خان نے حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلوں رندوں لاشار ساتھ ساتھ وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میں چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ میر چاکن خان رند ایک عظیم بلوچ تھے۔ انہوں نے خوزدار فتح کیا، درہ مولا پر قبضہ کیا، کچھی کے میدانوں کو فتح کیا، درہ بولان پر قبضہ کیا اور ڈھادڑ پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رندوں لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ ان دونوں قبائل کی جنگ نے بھی کئی داستانوں کو جنم دیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور بلوچ منتشر ہو گئے، جس میں بلوچوں کا بہت نقصان ہوا۔ بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خود نوشت تزک بابری اور شہنشاہ ہمایوں کی بہن گل بدن بیگم کے تحریر کردہ ہمایوں نامے میں بھی موجود ہے۔ شہنشاہ بابر نے لکھا ہے، میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا۔ بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ 1939 کو ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے چونسا کے مقام پر شکست کھائی اور دشت نوردی کے عالم میں کاڑا کے قریب ستگرہ پہنچا، جہاں میر چکر خان کے ایک امیر بخشو نے شہنشاہ کو غلے کی 100 کشتیاں امداد کے طور پر دی۔ گل بدن بیگم نے جو ہمایوں کے ساتھ ہمایوں نامے میں بخشو بلوچ کی امداد کا شکریہ ادا کیا۔ ایران جاتے ہوئے شہنشاہ ہمایوں بلوچستان سے گزرا۔ جب وہ نوشکی پہنچا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور اگلے دن اسے ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آیا۔ شہنشاہ نے انعام کے طور پر اسے ایک انمول ہیرا دیا۔ جب شہنشاہ ہمایوں نے تحت دہلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں 40,000 بلوچ جوان تھے، جن کا سالار میر چاکر خان رند کا بیٹا میر شاہ داد خان تھا۔ جنوبی پنجاب میں زیادہ بلوچ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ پورے پاکستان میں آباد ہیں، جن میں ساہیوال، اکاڑا، جھنگ، بکھر، میاں والی، سرگودھا، خوشاب، فیصل آباد، للہ، پنڈ داد خان، چکوال، تلہ گنگ، اٹک، فتح جنگ، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ بلوچ قوم سب سے زیادہ بہادر اور دلیر قوم مانی جاتی ہے۔ بلوچ یوم ثقافت ہر سال 2 مارچ کو پاکستان، ایران، افغانستان، دبئی، مسقط، بحرین، سعودی عرب اور بھارت میں شایان انداز سے منایا جاتا ہے۔ یوں تو ہر قوم کو اپنی ثقافت پہ ناز ہوتا ہے۔ اس دن کو روایتی جذبے سے مناتے ہیں۔ بلوچ مرد، خواتین اور بچے اپنے روایتی لباس میں ملبوس رنگا رنگ ریلیاں نکالتے ہیں۔ مختلف اجتماعات کا بندوبست ہوتا ہے اور جشن کا سماں ہوتا ہے۔ اس مخصوص دن کی تیاری بھرپور انداز سے ہوتی ہے تاکہ دنیا کو بلوچ ثقافت زبردست طریقے سے پیش کیا جائے۔ بے شک ثقافت ہر قوم کی غمازی کرتے ہیں، لیکن بلوچ جو غیور قوم ہیں اپنے ممتاز ثقافت کو ایک کشش شکل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ پوری بلوچ قوم یکجا ہو کر نازوں ہو سکیں۔ برطانوی اور فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ کے سروے ٹیموں نے بلوچ ثقافت کو دنیا میں ایک منفرد، مخصوص اور دوسری قدیم ثقافتوں کے مقابلے میں مضبوط ثقافت قرار دیا۔ بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی، جرت اور ایفائے عہد کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بلوچی خواتین اپنے حسین و جمیل ملبوسات خود تیار کرتی ہیں۔ بلوچ لباس اپنی خوبصورت کڑھائی اور ڈیزائن کے باعث قیمتی اور مشہور ہیں۔ بلوچ مرد بھی اپنے روایتی لباس زیب تن کر کے تلواروں کے سائے میں پرجوش بلوچی رقص پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برشکوہ بلوچ ثقافت دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اور بلوچ یوم ثقافت اس کا آئینہ ہے۔ بلوچ دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی ثقافت شناخت میں مذہب کے ایک اہم جز ہے۔ انہیں یکجا کرنے اور متحد رہنے میں مدد دیتا ہے۔ جہاں بلوچی مردوں کے ڈریس کوڈ کا تعلق ہے، مردوں کی مقبول پوشاک میں پگڑی شامل ہے، گھیر کی شلوار اور گھٹنوں سے نیچی ڈھیلی قمیض شوق سے پہنی جاتی ہے۔ بلوچ یوم ثقافت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاوہ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان اور کراچی میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن متنوع بلوچ ثقافت کو سمجھنے اور اجاگر کرنے کے لیے اچھا موقع ہے۔ اس میں بلوچ ادب اور موسیقی بھی
مضبوط روایات اور ثقافتی اقتدار کا حصہ ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ امریکی، جرمن اور چند یورپی سفارت خانے بھی بلوچ یوم تقریبات کا انتظام ہوتا ہے۔ بلوچ ثقافت کی عکاسی کی خاطر بلوچ کھانے، لوک گانے اور رقص و موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بہادر قوم کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلوچستان کا رقبہ اور آبادی دونوں بلوچ قوم کی بہادری کا واضح ثبوت ہے۔ چاہے ایران کا بلوچستان ہو یا پاکستان کا یا افغانستان کا یا بلوچستان، بلوچ قوم اس خطے میں سب سے زیادہ رقبے اور سمندر کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ مسقط، عمان، بحرین، شام، عراق، پاکستان اور سعودی عرب میں بلوچ ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، اور بلوچ قوم نے اپنی زمین کی طرف کسی بھی قوت کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ہر قوت کو شکست دے کر بلوچ زمین کا دفاع کیا جو بے پناہ دولت سے مالا مال ہے، جس پر پوری دنیا کی نظریں تھی۔ آج سے نہیں، صدیوں سے کبھی پرتگالیوں نے بلوچ بحریہ پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کیے اور شکست سے دوچار ہوئے، تو کبھی برطانیہ نے بلوچ دولت کو پانے کے لیے بلوچستان پر اپنا قبضہ جما کر دولت کو برطانیہ شفٹ کرنے کا سوچا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس وجہ سے بلوچستان آج بھی قدرتی دولت سے مالا مال ہے، اور پوری دنیا اس خطے پر نظر رکھ کے بیٹھی ہے۔ اور آج بلوچوں کی بہادری اور جنگجو صلاحیتوں کی وجہ سے 3 ملک فیاض یاب ہو رہے ہیں۔ بلوچ اپنی سلطنت، جو کہ ایران، افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے، کو نہیں محفوظ رکھتے تو بلوچ بحیرہ پر پرتگالی قابض ہوتے، اور بلوچستان کی بہت زیادہ دولت ہندوستان کی کوہ نور ہیرے کی طرح برطانیہ کی ملکیت ہوتی۔ اس لیے ان ملکوں کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو چاہیے کہ بلوچ قوم کے حقوق اور بلوچ قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، بلوچوں کو عزت دیں۔ انگریزوں نے بھی بلوچ قوم کے بارے میں کہا تھا کہ بلوچ قوم صرف عزت کی بھوکی ہے، اور عزت دو گے تو یہ تمہیں بدلے میں امن اور چین کی نیند دے گی۔ اگر ان کو عزت نہیں دو گے تو اس خطے کا امن نہیں ہوگا اور آپ کی راتوں کی نیند حرام ہوگی۔ آج بلوچ قوم کو جنگ کی نہیں، قلم کی ضرورت ہے۔ بلوچ قوم پاکستان کی شان ہے، اتنی بڑی دولت کی مالک ہے، اور پاکستان کی معیشت کا دار و مدار بلوچستان ہے۔ صرف کشمیر نہیں پاکستان کی شاہ رگ، بلکہ بلوچ اور بلوچستان بھی ہے۔ کشمیر خوبصورتی ہے پاکستان کی، لیکن بلوچستان طاقت ہے، ریڑھ ہے پاکستان کی۔ اسی طرح ہدیانی لگاری قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو اکثر ٹرائبل ایریا فولٹ منرو میں مقیم ہے۔ ڈیرہ غازی خان، سخی سرور اور چوٹی وغیرہ میں بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔